ہارٹ اٹیک سے بچنے کی احتیاطی تدابیر جاننے سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک اصل میں ہوتا کیا ہے۔ دل کا دورہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی ایک یا زیادہ کرونری شریانیں بند ہو جاتی ہیں۔ وقت کے ساتھ شریانیں فیٹی مادے سے بند ہو جاتی ہیں جسے پلیک کہتے ہیں، جس سے شریانیں سکڑ جاتی ہیں۔ یہ حالت جسے کرونری آرٹریز بیماری کہا جاتا ہے زیادہ تر دل کے دوروں کا سبب بنتی ہے۔ دل کے دوروں کے دوران ایک پلیک ٹوٹ سکتی ہے اور کولیسٹرول اور دیگر مادوں کو خون میں بہا سکتی ہے۔ پھٹنے کی جگہ پر خون کا جمنا بنتا ہے۔ اگر جمنا زیادہ ہے تو یہ کرونری آرٹریز کے ذریعے خون کے بہاؤ کو روک سکتا ہے، اس طرح دل کو نیوٹرینٹس اور آکسیجن سے محروم کر دے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کی کتنی اقسام ہیں۔ آپ کو کرونری آرٹریز کی مکمل یا جزوی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ تو نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے مکمل رکاوٹ۔ مکمل رکاوٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو ST ایلیویشن مائیوکارڈیل انفارکشن ہوا ہے، اور جزوی رکاوٹ ہے ہمارے پاس، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نان ST ایلیویشن مائیوکارڈیل انفارکشن ہوا ہے۔ تشخیص اور علاج اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس قسم کی دل کی شریانوں میں رکاوٹ کا شکار ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کی علامات کون کون سی ہیں۔ تو ہارٹ اٹیک کی عام علامات میں جو چیزیں شامل ہیں ہمارے پاس وہ ہے دباؤ، جکڑن، درد یا آپ کی سینے یا بازو میں نچوڑ، یہ درد کا احساس جو آپ کی گردن، جبڑے یا کمر تک پھیل سکتا ہے، متلی، بدہضمی، جلن یا پیٹ میں درد، سانس میں کمی، ٹھنڈا پسینہ، تھکاوٹ، ہلکا سر یا اچانک چکر آنا۔ ہارٹ اٹیک کی علامات مختلف ہوتی ہیں۔ تمام لوگ جنہیں دل کا دورہ پڑتا ہے ان میں ایک جیسی علامات نہیں ہوتی یا علامات کی شدت ایک جیسی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہلکا درد ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ شدید درد ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں کوئی علامات نہیں ہوتی، دوسروں کے لیے پہلی علامت اچانک دل کی جکڑن ہو سکتی ہے۔ تاہم آپ کے پاس جتنی زیادہ نشانیاں اور علامات ہیں اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کی کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں۔ کچھ عوامل فیٹی ڈپوزٹس کے جمع ہونے میں معاون ہوتے ہیں جو آپ کے پورے جسم میں شریانوں کو سکڑاتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کی ایک اور وجہ کرونری آرٹریز کا انجائنا ہے جو دل کے پٹھوں کے کسی حصے میں خون کا بہاؤ بند کر دیتی ہے۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے ایج یعنی کہ عمر۔ 45 سال یا اس سے زیادہ عمر کے مرد اور 55 سال یا اس سے زیادہ عمر کی عورتوں کو دل کے دورے کا زیادہ امکان نوجوان مردوں اور عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس اسموکنگ یعنی تمباکو۔ اس میں تمباکو نوشی اور پیسیو اسموکنگ کی طویل مدتی نمائش شامل ہے۔ پیسیو اسموکنگ کا مطلب ہے کہ اسموکنگ کوئی دوسرا کرے اور اس کا دھواں افیکٹ آپ کو کرے۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے ہائی بلڈ پریشر۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر ان شریانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے جو آپ کے دل کی طرف جاتی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر جو دیگر حالات جیسے موٹاپا، ہائی کولیسٹرول یا ذیابیطس کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے خطرے کو اور بھی بڑھا سکتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے ہائی بلڈ کولیسٹرول یا ٹرائیگلائسرائڈ۔ کم کثافت لیپوپروٹین کولیسٹرول کی ایک اعلیٰ سطح شریانوں کو تنگ کرنے کا زیادہ امکان ہے۔ آپ کی خوراک سے متعلق خون کی چربی کی ایک قسم ٹرائیگلائسرائڈ آپ کے دل کے دورے کا خطرہ بھی بڑھاتی ہے۔ تاہم اعلیٰ کثافت لیپوپروٹین کولیسٹرول آپ کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے موٹاپا۔ موٹاپا ہائی بلڈ کولیسٹرول لیول، ہائی گلائسرائڈ لیول، ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس سے منسلک ہے۔ آپ کے جسمانی وزن کا صرف 10% وزن کم کرنا اس خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہمارے پاس ہے شوگر یعنی ذیابیطس۔ آپ کے انسولین کے ذریعے خفیہ ہارمون کی کافی مقدار پیدا نہ کرنا یا انسولین کا مناسب جواب نہ دینا آپ کے جسم میں شوگر کی سطح کو بڑھا سکتا ہے، جس سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ نمبر 7 پہ ہمارے پاس ہے ہارٹ اٹیک کی خاندانی تاریخ۔ اگر آپ کے بہن بھائیوں، والدین یا دادا دادی کو ابتدائی دل کا دورہ پڑا ہو
جس میں 55 سال کی عمر مردوں کے لیے اور 65 سال کی عمر خواتین کے لیے، تو آپ کو زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 8 پہ ہمارے پاس ہے جسمانی سرگرمی کی کمی۔ غیر فعال رہنا ہائی بلڈ کولیسٹرول لیول اور موٹاپے میں معاون ہے۔ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں ان کی دل کی صحت بہتر ہوتی ہے اور ان کا بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے۔ نمبر 9 پہ ہمارے پاس ہے منشیات کا استعمال۔ محرک ادویات کا استعمال جیسے کوکین یا ایمفیٹامائنز آپ کی کورونری شریانوں کو سکیڑ سکتے ہیں، جس سے دل کا دورہ پڑتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اب ہارٹ اٹیک سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے میں کبھی دیر نہیں ہونی چاہیے، چاہے آپ کو پہلے ہی ہو چکا ہو۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے طریقے مندرجہ ذیل ہیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کا پہلا طریقہ یہی ہے کہ صحت مند غذائیں کھائیں۔ غذا آپ کے دل کی صحت کو بہتر بنانے اور پلیک کے جمع ہونے کے خطرے کو کم کرنے میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ صحت مند غذا کھانے میں کبھی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح سالوں کا برا کھانا آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی طرح اچھا کھانا اسے ٹھیک کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ دل کی صحت مند غذا میں اچھی چربی اور خراب چربی کی کم مقدار ہوتی ہے، تو پہلا طریقہ ہے کہ اپنی خوراک میں مزید اچھی چربی شامل کریں۔ اچھی چربی کو غیر سنترپت چربی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ زیتون، گری دار میوے، ایووکاڈو اور مچھلی جیسے کھانے میں پائے جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، سیر شدہ چربی کے ذرائع کو کاٹ دیں، جیسے چربی والا گوشت اور دودھ، دبلی پتلی گوشت کا انتخاب کریں اور زیادہ پودوں پر مبنی کھانا کھانے کی کوشش کریں۔ تیسرا طریقہ ہمارے پاس ہے ٹرانس چربی کے مصنوعی ذرائع کو ختم کریں۔ زیادہ تر مصنوعی ٹرانس پروسیسڈ پیکڈ فوڈ جیسے کوکینز اور سنیک کیک میں پائی جاتی ہے۔ چوتھا طریقہ ہمارے پاس اپنے فائبر کی مقدار میں اضافہ کریں۔ ریشہ آپ کے LDL کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کو کھانے میں ریشہ مل سکتا ہے جیسے سبزیاں، دال، پھلیاں اور جئی۔ اگلا طریقہ ہمارے پاس ہے چینی کو کم کریں۔ پھلوں میں قدرتی طور پر پائی جانے والی چینی کے ساتھ سبزیاں، دال، پھلیاں اور جئی، پروسیسڈ فوڈ جیسے کوکینز، آئس کریم اور شوگر، میٹھے مشروبات میں پائی جانے والی چینی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ بہت زیادہ چینی آپ کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف بڑھیں، آپ سب فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ہم پرومس کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو بناتے رہیں گے۔ شکریہ۔ تو وقت ضائع کیے بغیر آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے ایکسرسائز یعنی ورزش۔ ورزش آپ کی قلبی صحت کو بہتر بنا سکتی ہے اور دل کے مسائل کو روکنے میں مدد کر سکتی ہے۔ اگر آپ جسمانی طور پر فعال نہیں ہیں تو آہستہ آہستہ شروع کر دیں۔ ہفتے میں 1 یا 2 بار سیر کے لیے جائیں۔ جب یہ آپ کے شیڈول میں فٹ بیٹھتا ہے تو آپ زیادہ سیر کے لیے جائیں۔ اپنے معمولات اور اپنی صلاحیت کو مضبوط کریں۔ ہفتے میں کم از کم 5 دن 30 منٹ کی اعتدال پسند شدید ورزش حاصل کرنے میں مقصد۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے وزن کم کرنا۔ جب آپ بہتر کھاتے ہیں اور زیادہ حرکت کرتے ہیں تو قدرتی نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وزن کم کریں۔ اضافی وزن آپ کے LDL کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے، اس سے آپ کے پلیک کی جمع ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ کے جسمانی وزن کا 5 سے 10% کم وزن آپ کے کولیسٹرول سمیت آپ کی صحت پر بہت بڑا اثر ڈال سکتا ہے۔